जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जमहूरियत का हुस्न ये होता है कि आप और मैं अपना वोट कास्ट करते हैं और सियासतदानों को उन फ्लोर्स तक भेजते हैं जहां हमारी और आपकी आवाज़ पहुंची जाती है, हमारे और आपके मसाइल का हल ढूंढा जाता है। हम हमेशा जमहूरियत की अलमबरदारी की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जमहूरियत बड़ी अजीब है। ये वो मुल्क है नाज़रीन जहाँ एक वालिद अपने 5 बच्चों को इसलिए नहर में डालकर मार देता है कि उसके पास उनको खाने के लाने के पैसे नहीं होते। गुर्बत का ये आलम होता है कि माँ बाप अपने बच्चों तक को उनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म कर देते हैं क्योंकि गुर्बत से तंग होते हैं। लेकिन हमारे जमहूरी लीडर जो हैं, जमहूरियत का दावा करने वाले, वो अगर एहतजाज करते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, तो सिर्फ महंगाई का और अवाम की तंगी का नारा होता है, उनके पास प्लान कोई नहीं होता। आज भी जो इस मुल्क के अंदर पीडीएम की सूरत में मुख्तलिफ एहतजाज, जलसे और धरनों का सिलसिला शुरू हो चुका है, उसमें भी पीडीएम में मौजूद तमाम सियासी जमातों के अपने अपने मफाद हैं। किसी ने भी इस मुल्क में गुर्बत की वजह से पिसने वाले पाकिस्तानी शहरी की बात नहीं की। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो केपीके में 7 लोग सिर्फ इसलिए अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं कि उनको उनकी ट्रीटमेंट के लिए उन्हें ऑक्सीजन मुयस्सर नहीं होती, और फिर भी इतना बड़ा अलमिया होने के बावजूद के 7 कीमती जानें किसी की गफलत की वजह से ज़ाया हो गई, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती, कोई आगे बढ़ के माजरत नहीं करता, कोई इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, क्योंकि इस मुल्क में, जमहूरी मुल्क में, हर जमहूरी जमात को सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद और अपनी सियासत की दुकान चमकानी होती है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गुज़श्ता 2 रोज़ थे, तीसरा रोज़ है मेरा, मैं आपको रोज़ाना कोरोना से हलाकतों की तादाद बताता हूँ, कोरोना से मुतासरीन की तादाद बताता हूँ, जो 2000, 3000 से ज़्यादा होती है, जो लोग कोरोना की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं, उनकी तादाद 50 से कम ज़्यादा होती है। आज भी 58 हलाकतें हो चुकी हैं कोरोना से, और मुतासरीन की तादाद 3308 है। तो बड़ा क्रॉनिक फिगर है। चाहिए तो यह था इस जमहूरी मुल्क में कि इस जमहूरी मुल्क की जमहूरी अपोजिशन को जमहूर के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन जमहूर के बारे में नहीं सोच रहे। वो पीडीएम का जलसा गुजरांवाला से शुरू होकर मुल्तान तक पहुंचा, अब नारे लाहौर में उठ रहे हैं। गो बात यही की जा रही है कि हम अवाम हुकूमत से तंग है, लेकिन असल मकसद क्या है? सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाना, क्योंकि इनके पास अवाम को रिलीफ देने का प्लान नहीं है। अपोजिशन के पास भी सिर्फ नारे हैं, तो अपोजिशन के नारों से अवाम भी परेशान है और हुकूमत की पॉलिसी से भी अवाम परेशान है। आज जरा हम प्रोग्राम का आगाज करेंगे मौजूदा हुकूमत के किए गए वादों और दावों से। इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान जब पॉलिटिकल्स रहे थे, वजीर आजम पाकिस्तान बनने के लिए, तो वो कुछ वादे और कुछ उम्मीदें दिलाया करते थे। वो क्या वादे और क्या उम्मीदें थे, मुतअद्दिद बार आप देख चुके होंगे। मैं चाहूंगा जरा सुन लीजिए। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम मौजूदा हुकूमत की जो गुज़श्ता 2 सालों की कारकर्दगी है और अवाम की जो उम्मीदें हैं, जरा उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किस तरह की बातें किया करते थे वजीर आजम बनने से पहले। नाजरीन, अगर आज आप मार्केट का जायजा लें, जो मौजूदा वजीर आजम पाकिस्तान अवाम को रिलीफ देने की उम्मीदें और वादे किया करते थे, तो आपको 85 रुपए में भी आटा नहीं मिलता, ढूंढना पड़ता है। आपको चूरा डाल दिया जाता है, गंदम के आटे में बूर डाल दिया जाता है, जिससे रोटी नहीं बन सकती। अगर आप सस्ती चीनी लेने जाएं तो आपको वो भी 80 रुपए से कम नहीं मिलती, और जो मिलती है वो पाउडर्ड फॉर्म में होती है, वो क्रिस्टल फॉर्म में नहीं होती। अगर आज आप किसी दुकान पर बैठ के नाश्ता करना चाहें या रोटी लेना चाहें तो वो भी 10 रुपए की है, नान 20 रुपए का है। आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। आप करोड़ों की नौकरी के दावे भी इमरान खान साहब किया करते थे। तो मेरे इस मुल्क के अंदर कई नौजवान डिग्रियां लिए फिर रहे हैं और उनके पास नौकरी नहीं है, और वो शर्मिंदा हैं अपने आप से, उनका ज़मीर शर्मिंदा है इस मौजूदा हुकूमत से। आप हॉस्पिटल्स में जाएं तो दवाइयों की कीमत, जो शुगर की और गोली लोग खाते हैं या इंसुलिन लगाते हैं, और ब्लड प्रेशर की रूटीन की मामला आते हैं नाजरीन, तो वो जो कल 5 रुपए की गोली हुआ करती थी ना, आज वो 27 रुपए की है। जो इंसुलिन शुगर का पेशेंट अगर वो नहीं लगाएगा तो एक हफ्ते बाद, 15 दिन बाद वो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, क्योंकि उसकी शुगर ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। वो किसी जमाने में 300 रुपए की हुआ करती थी, आज वो 800 से 900 रुपए में मिल रही है। आप सब्जी की दुकान पे जाएं तो आलू की कीमत पूछेंगे तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे। तो मौजूदा अवाम नए पाकिस्तान में जो उम्मीदें इमरान खान साहब से लगा चुकी थी वो भी पूरी नहीं हुई, और अफसोस, तरस आता है मुझे पाकिस्तान की अवाम पे
کہ جو اپوزیشن ہے جس نے گورنمنٹ کو ڈائریکشن دینی ہے وہ 5 جلسے کر کے 6واں جلسہ بھی کر رہی ہے لیکن عوام کی بات نہیں کر رہی. گو نعرہ مہنگائی کا ہے لیکن مقصد صرف اور صرف اپنے ریلیف کا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اتار دو کیونکہ عمران خان ہی ہر مسئلے کا جڑ ہے. پلان نہیں بتاتے کہ ہم کس طرح عوام کو ریلیف دیں گے. تو اس پر ہم بات کریں گے اور اس کے بعد پروگرام کے پی ڈی ایم کا جو لاہور کا جلسہ ہے اس کی تیاریاں کیا ہیں, کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے آج پھر ایک بڑے پی ایم ایل این کے اجتماع سے خطاب کیا, سوشل میڈیا کنونشن تھا ان کا, جس میں انہوں نے کہا کہ جنوری آخری مہینہ ہوگا اور حکومت کا جانا ٹھہر چکا ہے اور بڑے فیصلے کر رہی ہے پی ایم ایل این. تو کیا فیصلے ہوں گے, اس پر بات کرنے کے لیے مجھے اگر جوائن کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے سینئر رہنما ممبر نیشنل اسمبلی غزالہ سیفی صاحبہ, ان کا بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر رہنما بیرسٹر عامر حسن صاحب اگر جوائن کر چکے ہیں ویڈیو لنک پہ تو ان کا بھی بہت شکریہ. مائزہ حمید صاحبہ رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے, ان کا بھی بہت شکریہ. تو مائزہ حمید صاحبہ اور عامر حسن صاحب سے اجازت لیتے ہوئے غزالہ سیفی صاحبہ, میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا میم, لیکن اس ملک کا غریب مر رہا ہے. کوئی ایک وعدہ تو آپ کی گورنمنٹ اگر پورا کر دیتی تو بڑا اچھا ہوتا. آپ ڈیبیٹ کرتے ہوئے, بحث کرتے ہوئے آپ بھی جسٹیفائیڈ ہوتی ہیں اور ہم بھی آپ سے سوال پوچھتے ہوئے تھوڑا سا بیک فٹ پہ ہوتے. میم دیکھیے, شکریہ آپ کا اس پروگرام میں مجھے مدعو کرنے کا. افسوسناک حالات آج کے نہیں ہیں اور اس بات کو سننا بہت سارے لوگوں کو گوارا نہیں ہے کہ آج کے جو حالات ہیں وہ پچھلے حالات سے پیوستہ ہیں, جڑے ہوئے ہیں. کیونکہ پچھلے جو ادوار ہیں اور یہ جو 2 پارٹیز جو پی ٹی ایم کے ساتھ بن کے پاکستان کے غریب غربا کے احساسات اور ان کی تکلیفوں کا جذبات لے کے سڑک پہ آ رہے ہیں, انہوں نے پاکستانی قوم کو, پاکستان کی 2 جنریشنز کو اس قدر ڈاؤن ٹراڈن کیا ہے, اس قدر نیچے لے کر گئے ہیں, اکنامک کنڈیشن کو اس قدر برے حالات میں ڈال کے گئے ہیں پاکستان کو, اور پالیسیز کے اندر اس طرح سے انہوں نے فیک نمبرز ڈیولپ کیے جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام جو تھے وہ اس بات کی اس میں رہے, غلطی میں رہے کہ شاید حالات بہتر ہیں. مگر جو چوری چکاری پھر پینما کے چکر میں نظر آئی اور جو انہوں نے بے ایمانیاں کی, اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوئے میرے خیال میں 50% میں بہت کسر نفسی سے اگر ناکام لوں تو 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کے پاس لندن میں اپارٹمنٹ ضرور ہے. کیسے آئے؟ میں نے 2 منٹ آپ کی سنی ہے. اب آپ پتہ ہے کہ اب اتنا ٹائم نہیں ہوتا ٹاک شوز میں کہ ہم جسٹیفیکیشن لے سکیں. مطلب اگر ان سب کے لنڈن میں فلیٹس ہیں تو اس کا پاکستان میں 80 روپے میں نایاب آٹا خریدنے سے کیا تعلق, 85 روپے چینی خریدنے سے کیا تعلق, مہنگی سبزی خریدنے سے کیا تعلق, مہنگی دوائی خریدنے سے کیا تعلق. گورنمنٹ آپ کی ہے میم, اگر 2 سال میں آپ صرف مہنگائی نہیں کنٹرول کر سکے تو کم از کم ایڈمٹ کر لیجئے کہ we are failed. No, we are not failed. And mind you, we are not a failed government. They are failed governments. They have failed themselves as individuals. They have failed themselves as governments. They have failed themselves as leaders. And now they are emerging, re-emerging within 2 years of our leadership, within 2 years of our government. 2 سال کی ہماری حکومت کے اندر انہوں نے یہ اپنے آپ کو باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ اس قابل نہیں ہے. اور یہ جو نالائق کا لفظ ہے میرے خیال میں ان دونوں پارٹیز پہ پورا اترتا ہے جنہوں نے اپنی نالائقیاں دکھا کر اور پاکستان کو اس لوئسٹ ایپ پہ لے کے گئے. مطلب میں نے آگے بڑھنا ہے غزالہ صاحبہ, میں یہ سمجھوں کہ اگر آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, آپ کا وعدہ پورا نہیں ہو پا رہے, وعدے آپ نے کیا نا, تو اس میں قصوروار نواز شریف اور زرداری صاحب ہیں. کووڈ کی نظر ہوا ہے اور پوری 1 سال آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے. بڑی سے بڑی اکانومیز بھی اس وقت متاثر ہوئی ہیں. بڑے سے بڑی آرگنائزیشنز میں بے شمار لے آفس ہوئے. تو یہ لوگ بات کرتے ہیں اسٹیل مل کی بات کرتے ہیں, جی وہاں لے آف ہوا, وہاں پر لے آف ہوا ہے بیکاز انہوں نے اس اسٹیل مل کو بالکل بند کر کے رکھا ہے پچھلے 10 سال. بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ کا موقف ہے, مجھے آگے بڑھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, مجھے بتائیے کہ ان کے پاس جواز کون سا ہے. مائزہ حمید صاحبہ, وہ پی ٹی آئی کا موقف تھا گورنمنٹ میں, آپ اپوزیشن کی بڑی جماعت ہیں, آپ اپوزیشن کو لیڈ کر رہی ہے آپ کی پارٹی,
पीडीएम के 5 जलसों में आपने कोई प्लान नहीं दिया। अगर आप वाकई ये जो अपोजिशन मुत्तहिद हुई है वो आवाम के लिए हुई है, अगर आवाम महंगाई से तंग है, इमरान खान से तंग है, पीटीआई से तंग है, तो व्हाट इज योर प्लान मैम? आपने क्या अपना को प्लान दिया इस आवाम के लिए, स्पेसिफिकली फॉर द पीपल मैम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी जो पीटीआई की रिप्रेजेंटेटिव हैं गजाला सैफी साहिबा, उनकी जो बातें है ना, मुझे गजाला साहिबा जो है मुअज़्ज़ज़ हैं, बात ये है कि आप कोविड तो एक बहाना है, असल तो ये है कि मुल्क को लुटाना है। और मुल्क को लुटाना इस तरह है कि आप आटा जो है गलत टाइम पे ले लें और उसकी कीमतें महंगी हो जाएं और आप माफियाज को फायदा दे दें और वो जो पैसे हैं वो इमरान खान साहब की किटी में चले जाएं। चीनी को आप महंगा कर दें, चीनी को बर वक्त ना लें और वो वाले सारे पैसे जो कौम के हैं वो माफियाज पे की जेबों में चले जाएं और फिर आधे पैसे जो हैं वो इमरान खान साहब के पास चले जाएं या पूरे चले जाएं, वो भी अवाम की किटी के हैं। फिर एलएनजी में जो है इतना बड़ा फ्रॉड हुआ कि भाई आप अक्टूबर में ले सकते थे कम प्राइसेस पे, आपने अब उसको ली महंगी प्राइसेस पे ली, डबल प्राइसेस पे ली, तो आपने एलएनजी के माफिया को भी फायदा दे दिया। तो क्या बहाना बनाया कि इंटरनेशनली कोविड जो है वो उसकी वजह से इकोनॉमी डाउन है, इस वजह से जो है हम एज एन इकोनॉमी जो है पाकिस्तान की सफर कर रहे हैं। ये जो बहाने और हीले हैं इनको छोड़ देना चाहिए। आप हमसे कह रहे हैं कि हम प्लान बनाएं। पीएमएलएन ने जो प्लान बनाया था उसको इम्प्लीमेंट कराया था पिछले 5 साल में। पीटीआई का जो प्लान था वो जेरे अमल आना था इन 2 सालों में, जब इन्होंने अपनी जो कंटेनर पे खड़े हुए वादे जो है वो पूरे करने थे, जिसमें उन्होंने आपने अभी मेंशन किया नौकरियों का, कीमतों की कमी का, लोगों के घरों का, ये सारे वादे इन्होंने पूरे करने थे, दवाइयों का। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इंटरनली पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो हल होने वाली हैं। ये इसका इंटरनेशनली किसी चीज का इंटरनेशनली इम्पैक्ट पाकिस्तान पे नहीं है। अब आप कह रहे हैं हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा अगर हम हुकूमत में आए। देखिए, हमारा प्लान ऑफ एक्शन तो अवाम देख चुकी है और अवाम को दोबारा उम्मीद है कि अगर सिलेक्टेड नीचे आ गया तो पीएमएलएन जो है दोबारा रिलीफ लेके आएगी। अब मैं फॉर एग्जांपल अगर अब आपको बताऊं, अगर अब गजाला सैफी साहिबा ये कह दें कि हमने फिगर फजिंग की थी, चलो मान लेते हैं फॉर अ मिनट हमने फिगर फजिंग की थी, फिगर फजिंग भी की हो तो हमने तो आम आवाम को रिलीफ दिया ना। हमने तो ग्रास रूट लेवल में गरीब आदमी का खाना पीना, 30 रुपए की रोटी तो नहीं कर दी थी ना कि इंसान जो है वो अभी सुसाइड पे पहुंच जाए, खुदकुशी करना शुरू कर दे। मसलन के डबल रेवेन्यू कलेक्शन हुई पिछले 5 साल में, महंगाई सबसे लोएस्ट थी पिछले 5 साल में। इलेक्शन के भी टारगेट आप लोगों के भी पूरे नहीं थे। भाई बात सुन लेना, मेरा एम ये है कि मैं उनको ये बताना चाह रही हूँ, उनको इन्फॉर्म करना चाह रही हूँ कि आम आवाम को रिलीफ जो कोविड-19 में देना था वो नहीं दिया गया। पीएमएलएन ने जो किया था वो कोविड-19 में नहीं किया था। अच्छा, लेकिन इन्होंने आम आदमी को ग्रास रूट लेवल पे आपकी जस्टिफिकेशन ठीक है, पर मेरा सवाल वही स्टैंड करता है। अच्छा चलो बोल लें। मैं आपको उस सवाल पे भी आऊंगी, पहले आप मुझे बात कंप्लीट। लोएस्ट रेट इंटरेस्ट रेट था उस वक्त जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट थी एशिया की जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे। 30 सेकंड्स मोर माज़ा साहब। करेंसी सबसे ज्यादा स्टेबल थी जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हुकूमत पे थे। जीडीपी ग्रोथ 5.8% थी, अब माइनस में है। और हेडलाइन अभी पिछले दिनों हमने देखी, उसमें लिखा था कि 52 जो 1952 का साल था उसमें जो है लास्ट टाइम नेगेटिव ग्रोथ थी। उसके बाद पाकिस्तान को G20 का
2030 में स्टेटस मिल जाना था, उससे पहले मिल जाना था अगर हमारी हुकूमत कंटिन्यू रहती। उसके बाद हमने एक्सट्रीमिज्म को एंड किया। बिल्कुल ठीक है, मेरे सवाल का जवाब नहीं है इस सारी बातों में, आप ही का सवाल। उसके बाद हमने जो है, मुझे आगे बढ़ना, मेरे पास टाइम नहीं, उसके बाद हमने मैं सिर्फ फिर हमने आर्टिकल 370 के थ्रू ये नहीं किया कि कश्मीर को बेच दें। अच्छा, मैं आता हूं दोबारा आपकी तरफ। अब आप रह क्या गए? आमिर साहब, मैंने पीडीएम से सवाल पूछा कि पीडीएम के स्टेज पर अवाम की बात नहीं हो रही, तो वही जवाब आपसे हमारा साहबा ने बहुत सारी और बातें बता दी, वो उनका मौकिफ था। मैं चाहता हूं कि अवाम की बात पीडीएम करे, पीडीएम के कंटेनर्स पर अवाम की बात की जाए, अवाम के लिए प्लान दिया जाए कि अवाम को रिलीफ कैसे दे सकते है ये गवर्नमेंट, उसकी कमी है आपकी तरफ। सर देखिए अदनान भाई, इतनी ही विदाउट इंटरप्शन में टाइम चाहूंगा। मैं दोनों मेरी सर 4 मिनट ग्रांटेड टू यू। साथी, हाँ जी, मेरे साथी हैं, मैं कोई नहीं करता। 240 सेकंड में बात की है, जो बात आपने की है उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। वो 4 मिसरे हैं, कहते हैं कि खुदामंद तेरी इस दुनिया में हम भी बसते हैं, जहां जीने के बदले लोग मरने को तरसते हैं। यहाँ पर भूख की अफलास की फरमा रवाई है, यहाँ पर लोग बस वादों से अपना पेट भरते हैं। और ये वादे शुरू हुए हैं 11 अगस्त 1947 में। जिन्ना साहब ने रियासत बनाते हुए एक वादा किया था, मुआशी इंसाफ का, फलाही रियासत। हम हर सियासतदान ने ये वादा किया है और हर सियासतदान आज भी ये वादे कर रहा है। लेकिन मुसीबत ये है कि सारी सियासी जमातों से बालातर हो कि मैं पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हूं, लेकिन मैं पहले खुदा को भी जवाब दे हूं, अपने ज़मीर को भी जवाब दे। पहली बात यह है कि आम आदमी के हालात कितने बेहतर हुए हैं। अगर आज भी लोग अपने 5 बच्चों को दरिया बुर्द करते हैं कि भाई उन्हें खिलाने के लिए नहीं है, तो यहाँ पे हर हाकिम के गिरेबान पे हाथ किया जाए, वो पुराने हाकिम हों या आज के हाकिम। उसी को हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं कि इस रियासत को जिन्ना साहब के वादे के मुताबिक हमने फलाही रियासत क्यों नहीं बनाया। उसमें सबसे बड़ी मुसीबत ये रही कि हम टैंक बनाने लगे, हम बड़ा बड़ा असलहा खरीदने लगे, हम मलल्ले तलल्ले करने लगे बतौर रियासत। जो करने का काम था वो नहीं किया। आम आदमी की तरफ वसाइल का रुख नहीं मोड़ा, जब भी मोड़ने की कोशिश की गई उसे रोका गया। अब आपने जो पीडीएम के बारे में बात की है, आपने कहा कि एक तरफ वबा है, तो दूसरी तरफ आपने खुद अदनान में बता दिया कि महंगाई है, तारीखी बेरोजगारी है, तारीखी गुर्बत है। अब आप बताएं कि हम वबा के लिए घरों में दुबक के बैठ जाएं या इन तीनों चीजों के लिए बाहर निकलें कि कल को कोई और शख्स अपने 5 बच्चे दरियाबुर्द ना करे। अब मेरा आपसे सवाल है कि बीमारी, इस वक्त बीमारी पे कराने वाले लोगों के लिए हम खामोश हो जाएं या भूख, गुर्बत और बेरोजगारी से बिलखते हुए लोगों के लिए हम मैदान अमल में आए, भले हमें अपनी जानें खतरे में डालनी पड़े। जलसे में सिर्फ आम लोग नहीं आते, जलसे में हम लोग भी जाते हैं, हम सारे भी उसी मैदान में मौजूद होते हैं। तो क्या ये नहीं कि किसी की जान बच जाएगी और किसी की नहीं जाएगी? सबके लिए एक सी बात है। दूसरी बात ये है कि अभी आपने कंपैरिजन इमरान खान साहब का सुनाया, उनके कंपैरिजन के अंदर अदनान भाई 3 हुकूमतों का था। उन्होंने कोई बताया कि डॉलर इतने का था, इनके इतना हुआ, इतना। तो कम तरीन सतह जो रही वो पीपल्स पार्टी के दौर की रही। हमारे दौर में महंगाई सबसे कम थी, हमारे दौर में गुर्बत सबसे कम थी और हमारे दौर में बेरोजगारी सबसे कम थी। उसके बावजूद, महंगाई कम तरीन सतह पे होने के बावजूद हमने। सर एक ब्रेक पे जा रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लें। सर बात नहीं हुई ना पूरी। सर 240 सेकंड्स दिए थे, 300 सेकंड्स हो गए, ब्रेक पे जा रहा हूँ। ब्रेक। पीडीएम का लाहौर का जलसा कितना इंपॉर्टेंट है? क्या पीडीएम के लाहौर के जलसे से अवाम की, अपोजिशन से वाबस्ता उम्मीदों पर बात होगी, या वो जलसा भी सिर्फ नारों तक, ललकारों तक और धमकियों तक रहेगा? एक ब्रेक के बाद। गजाला मैम, गवर्नमेंट को लेके जो जलसा पीडीएम करने जा रही है, बड़ी कंफ्यूज सी स्टेटमेंट्स हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हम जलसा करने से नहीं रोकेंगे। शाह महमूद साहब ने भी यही कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कल एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया, उसमें भी उन्होंने यही कहा। साथ में ये भी कहा कि हम इजाजत भी नहीं देंगे। मतलब ये कैसी है? ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट्स हैं आप लोगों की जानिब से कि हम रुकावट नहीं डालेंगे, इजाजत भी नहीं देंगे। मतलब ये समझाएं असल कहानी है क्या इसके पीछे?
دیکھیے اصل مقصد یہ ہے کہ ریزرویشنز تو ہیں اپنی جگہ پہ، جہاں اس وقت کووڈ اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے اور اس وقت ہر تیسرا چوتھا آدمی جو ہے وہ انفیکٹڈ ہے اس وقت، اور کچھ نہیں تو لوگوں کو فلو ہے کیونکہ سردی کا شدید سردی پڑ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ ہاسپٹلس کا رخ کر رہے ہیں۔ اب پہلے تو ان لوگوں کی اسٹریٹجی تھرو آؤٹ یہ تھی کہ جی بڑا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے ان کی اسٹریٹجی بالکل غلط ہے اور وہ بالکل پراپر لاک ڈاؤن نہیں کر رہے، اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے۔ اور ابھی اکانومی کی بات کی انہوں نے مائزہ حمید صاحبہ نے، نہیں یہ عامر حسن صاحب نے، پیپلز پارٹی عامر حسن صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر بیچارے غریب لوگوں کی اکانومی کی سچویشن اتنی خراب ہے تو ہمیں تو سڑکوں پہ نکلنا ہوگا، ہم بھی تو ہوں گے اور وہ بھی تو ہوں گے، اور ہم اگر وہ نہیں بچیں گے تو ہم بھی نہیں بچیں گے۔ تو کیا یہ سوئسائڈل ایفرٹ ہے؟ کیا یہ خودکشی کا ایک مرحلہ ہے کہ جو ایک طرف تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عام لوگ جو ہیں وہ خدا نخواستہ خودکشی کی طرف جا رہے ہیں، دوسری طرف آپ ان کو جان بوجھ کے خودکشی کے اس مرحلے میں ڈالنا چاہ رہے ہیں، ان سے محبت کرتے کرتے انہی کی جان لے لیں گے یا اپنی جان دے دیں گے۔ مطلب یہ کون سی یہ اس کا جواب تو عامر صاحب دیکھیں، میرے سوال پہ ٹائم بڑا کم ہے، میرے سوال پہ اسپیسیفکلی جواب دیں۔ میں صرف 2 ریزرویشنز ہیں، ایک تو یہ کہ جی جلسہ جو ہے وہ اگر ہوا تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیمار ہو سکتے ہیں، ایس او پیز فالو نہیں ہو سکتے اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں جتنا یہ لوگوں کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے پچھلے جلسے کون سے اتنے کامیاب ہو گئے جو یہ اب لاہور میں کامیاب جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ بہت ساری چیزوں سے روکا جانا چاہیے۔ گجرانوالہ، کوئٹہ، پشاور، ملتان، کراچی، ایک بھی جلسہ کامیاب جلسہ نظر نہیں آتا۔ ہر جلسہ ناکام، ہر جلسہ بیکار، ہر جلسہ جو تھا اس کے اندر آپ کراچی کا جلسہ دیکھیے 4 لوگ کھڑے ہوئے تھے وہاں پر، کراچی کا جلسہ دیکھیے اس میں ہیٹ سپیچز تھیں، ہیٹ سپیچز سے انہوں نے شروع کیا ہے، پاکستان سے نفرت، پاکستان، اور پھر جو ان کے الائز ہیں جو ان کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں انہوں نے پاکستان کی محبت میں کیا جانثاری کا ثبوت دیا ہے۔ بالکل ٹھیک، اس کا رسپانس میرے پارٹیسپینٹ معزز مہمان دیں گے۔ میرا سوال ذرا کلیئر کر دیں، اجازت روکیں گے نہیں پر اجازت بھی نہیں دیں گے، یہ کنفیوزنگ کیوں ہے؟ اگر اجازت نہیں دیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ لوگ روک رہے ہیں، تو ایک کلیئر سٹیٹمنٹ تو کم از کم کر لینا آپ کی پارٹی میں۔ دیکھیے کلیئر سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ایس او پیز فالو کرو جو کہ اتنے سارے لوگوں میں ہو نہیں سکتے، اور اگر خالی ہیٹ سپیچز کے لیے آپ نے نکلنا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ وفاداری پروو نہیں کر رہے بلکہ اپنا کوئی وزن بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو بڑھے گا نہیں، نہ قد بڑھے گا نہ وزن۔ تو دوبارہ سوچ لیجئے۔ مائزہ صاحبہ، آپ کے 5 جلسے ناکام جلسے ہیں، بیکار جلسے ہیں، غزالہ سیفی صاحبہ فرما رہی ہیں، اور دوسرا وہ بھی انڈورس کر رہی ہیں پرائم منسٹر کی بات کو کہ ہم روکیں گے نہیں مگر اجازت نہیں دیں گے کیونکہ آپ لوگ ایس او پیز فالو نہیں کر پائیں گے۔ غزالہ صاحبہ کو آپ وہ فوٹیجز کیوں نہیں دکھاتے دوبارہ جو کراچی کی تھیں، گلگت بلتستان کی تھیں، پشاور کی تھیں، ابھی گجرانوالہ کی تھیں؟ میں نے انٹرپٹ نہیں کیا تو آپ کائنڈلی تھوڑا سا مجھے بات کرنے دیں۔ پھر ابھی جو ہے ملتان کی تھیں، اگر تھریٹ نہیں تھا، اگر ڈر نہیں تھا تو گراؤنڈ کے اندر پانی پھینکنے کی کیا ضرورت تھی؟ کھاد پھینکنے کی کیا ضرورت تھی؟ کنٹینر لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر آپ کو یہی لگتا تھا کہ 4 لوگوں نے آنا ہے تو 4 لوگوں سے ہم نے بات کرنی ہے، تو آپ کو کس چیز کا ڈر تھا جب آپ نے فون سروسز بند کر دی؟ آپ کے کال اور فیل میں تضاد اس لیے ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر جو ہے وہ دوہری بات اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں اور وہ انہوں نے کرنا بھی ہے کہ انہوں نے ہماری جو ہے تقاریر بھی بند کرنی ہے، انہوں نے ہمارے کنٹینر بھی لگانے ہیں، اور ساتھ ساتھ عوام کو کے ساتھ یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم تو کسی کو روکیں گے نہیں۔ وہ میاں محمد نواز شریف کا بڑا دل تھا جنہوں نے آپ کو 126 دن جو ہے پارلیمنٹ کے آگے بیٹھنے دیا تھا، اتنا بڑا دل عمران خان صاحب کا نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب یہ نہیں سن سکتے کہ 30 روپے کی روٹی ہے اور آٹا جو ہے وہ مل نہیں رہا اور 600% جو ہے وہ دوائی مہنگی ہو گئی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے عمران خان صاحب کے کانوں سے گوش گزار نہیں ہوتی۔ وہاں پہ جو تعریفوں کے لوگ ٹولے بیٹھے میں جو تعریفیں کر رہے ہیں انہیں بتائیں کہ یہ جا کے ذرا دکانوں پہ جائیں اور جا کے سبزیوں کی قیمت پوچھیں۔ 780 روپے کا لہسن مل رہا ہے،
ایک عورت جو ہے وہ کچن میں سوسائڈ کرے یا کووڈ سے ڈرے؟ یہ لوگ خود نکلیں گے، عوام خود نکل رہی ہے اور عوام احتجاجن نکل رہی ہے، آپ کی پالیسی کی وجہ سے نکل رہی ہے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ غزالہ صاحبہ اٹھا رہی ہیں، اور اس پہ تو سوشل میڈیا پہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کے جلسوں میں ہیٹ سپیچ پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، اداروں پہ تنقید پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے، عوامی بات نہیں کی جاتی۔ یہ میں نے پہلے ہاف میں یہی سوال پوچھا تھا آپ سے۔ دیکھیں، ہم نے ہمیشہ مریم نواز صاحبہ نے عوام کی بات کی ہے، انہوں نے کہا، انہوں نے بارہا بتایا ہے کہ جو فوڈ انفلیشن ہے وہ بے حد بڑھ گئی ہے اور لوگوں کا جینا حرام ہو گیا ہے۔ شاید یہ سنتے نہیں ہیں جو بات سننے والی ہوتی ہے، اگر یہ سنیں تو شاید اپنی پالیسیز چینج کریں اور اپنا جو ہے لائے عمل چینج کریں تاکہ یہ لوگوں کو ریلیف دے سکیں۔ یہ لوگوں کو ریلیف نہیں دے رہے، یہ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، اور ان کو یہ لوگ اس لیے تنگ ہو رہے ہیں پی ڈی ایم سے کیونکہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ساری پارٹیز 11 پارٹیز جو ہیں وہ ان کو سچائی سنا رہی ہیں، اور یہ اپنی کانوں میں روئی دھر کے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اس تنقید کو کنسٹرکٹیولی لیں اور اپنا کام کریں، نہیں تو نیچے اتریں۔ صرف 2 پوائنٹ ہے، کل پرائم منسٹر عمران خان، کوئی رائٹ نہیں بنتا، ان کا کوئی رائٹ نہیں بنتا گورن کرنے کا جب ان کے پاس انہوں نے اتنا ظلم کیا ہوا ہے عوام کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عامر حسن صاحب، کل پرائم منسٹر صاحب ایک فنڈ ریزنگ ٹرانسمیشن سے خطاب بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس اپوزیشن پہ ترس آتا ہے، یہ کچھ نہیں بگاڑ پائے گی میرا، اور غزالہ سیفی صاحبہ بھی آپ کے تمام جلسوں کو ناکام جلسہ قرار دے رہی ہیں۔ تو آپ کے جلسوں، پی ڈی ایم کا جو ایک پولیٹیکل پریشر ہے اس کو تو ویلیو ہی نہیں کر رہی موجودہ حکومت، عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے تمام لوگ۔ سر مجھے یہی کہنا چاہیے، یہ یہی کہیں گے، اگر ویلیو نہیں کرتا تو یہ سارے اتنے پاس باختہ کیوں ہیں؟ عمران خان کے اوسان کے اوپر ان کے سارے ہر وقت کی اپوزیشن کیوں ان کے الہاوات کے اوپر چڑھی ہوئی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی، نے تو کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے، اس کا ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تم سے پہلے جو شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی ہے۔ یہ جو روز فنڈ ریزنگ کے بیٹھ کے روحانیت کے نام پہ رہونیت کے لیکچر دیتے ہیں، کیونکہ روحانیت تو انہیں کہنا بھی نہیں آتا، یہ کہتے ہی رہونیت ہے، اور رہونیت کے لیکچر دیتے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ یہ کبھی کہتے ہیں فلاں کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا، فلاں کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا، توبہ کریں۔ ہم نہیں کہہ سکتے کسی کو، ہم تو رحمت اللہ العالمین کے ماننے والے ہیں، نہ کسی کے لیے عذاب کی دعا کرتے ہیں اور نہ کسی کی آزمائش کو یا مصیبت کو عذاب سمجھتے ہیں، لیکن ہم قرآن کے پڑھنے والے ہیں، تدبر تفکر کرنے والے ہیں۔ قرآن میں رب 2 لوگوں کو کہتا ہے، لعنت بھیجتا ہے ایک جھوٹے پہ اور ایک ظالم پہ۔ 73 سال کی سب سے جھوٹی حکومت اور جھوٹا شخص اگر کوئی ثابت ہوگا تو اس کا نام عمران خان نیازی ہے۔ ابھی کلپس آپ نے دکھائے، ہزاروں کلپس ایسے نکلیں گے۔ تو لعنت رب کرتا ہے جھوٹے پہ، اور لعنت رب اس پہ کرتا ہے جس نے مہنگائی کو تاریخی بنا دیا، جس نے بے روزگاری کو تاریخی بنا دیا، جس نے غربت کو تاریخی۔ غزالہ صاحبہ آپ کو ٹائم دیتا ہوں، میں غزالہ صاحبہ انٹرپٹ نہ کریں، آپ لوگوں کو عادت ہے۔ غزالہ صاحبہ میں آپ کو ٹائم دوں گا، عامر صاحب نہیں بولے آپ کے ٹائم پہ۔ نیکسٹ ٹرم میں آپ بات بھی کر سکیں گے، اگر غزالہ صاحبہ عامر صاحب نہیں بولے آپ کے ٹائم پہ۔ میں آپ کو بتا دوں، غزالہ صاحبہ عامر کوئی صاحب، طریقہ نہیں ہے ان کا، یہ اپنا غزالہ صاحبہ ایک بریک لے لو یار، ایک بریک مجھے بریک پہ جانا تھا، ایک بریک لے لیں یار۔ عامر بھائی، بریک سے پہلے آپ کو انٹرپٹ کیا گیا تھا، 60 سیکنڈ دے رہا ہوں جلدی سے، بلکہ 2 منٹ لے لیجئے، کمپلیٹ کر لیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے یہ جتنے دوست ہیں بے صبرے بڑے ہیں، انہوں نے میوزیکل جلسوں کو سمجھا ہے کہ جدوجہد ہے، ناچنا گانا۔ انہیں کیا پتا کہ پیپلز پارٹی کی تاریخ پڑھیں، ہم ہو جمالوں پہ اپنی لیڈر کو استقبال کریں تو ہمیں 200-250 لاشیں کندھوں پہ اٹھانے پڑتے ہیں۔ جدوجہد کچھ اور ہے، اور آپ کا جب دل چاہتا ہے کہتے ہیں سارے غدار ہیں، آپ نے یہ سرٹیفکیٹ بڑا رکھا ہوا ہے۔ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب پہ نہیں تھے۔ ہم نے ملک کو ایٹمی پروگرام دے کے انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی دی، اور پاکستان کو متفقہ آئین دے کے انٹرنل سیکیورٹی دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہر وقت یہ جو چور ڈاکو کی آپ کی گردان ہے، بھائی آپ خربوں کھا گئے چینی میں، خربوں کھا گئے آٹے میں، آپ کا مالم جبا، آپ کا ملین ٹری، آپ کی علیمہ باجی کی سلائی مشینیں،
آپ کے دوست یہ جو ATM ہے سارے لوٹ کھا گئے ملک کو، آپ پھر بڑے ایماندار ہیں. خدا کی قسم انسان میں تھوڑا سا بھی، اب میں لفظ آپ خاتون ہیں، آپ کو چھوڑ کے PTI والوں میں تھوڑی سی بھی شرم ہو تو سوچیں چور اور ڈاکو کہنے سے پہلے کہ یہ ترین ڈاکو کہاں گیا. علیمہ ڈاکو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ علیم خان ڈاکو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور جن کا سرغنہ عمران خان ہے. آپ لوگوں نے ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. لوگ بلک رہے ہیں اور آپ ادھر بیٹھ کے الزام لگا رہے ہیں آج سے 10 سال 15 سال پرانی حکومتوں کے اوپر. 2.5 سال ہو گئے ہیں. عامر صاحب آپ رسپانس لے لیں سر. کوئی ایک وعدہ پورا ہوا. غزالہ سیفی صاحب آپ رسپانس کر دیں. اب عامر صاحب انٹرپٹ نہیں کریں گے. عامر صاحب اب آپ نے انٹرپٹ نہیں کرنا سر، آپ نے نہیں کرنا. غزالہ صاحب اوور ٹو یو میم. جی میں عامر صاحب کے جذباتی وہ جو جس لہر میں وہ تھے اس کو میں نے کہا کہ جانے دوں، کیونکہ جہاں پہ بھی ان کی جذبات کو پچھلی دفعہ ٹھیس پہنچی کیونکہ یہ حد سے آگے بڑھ رہے تھے اور مجھے مناسب نہیں لگا اس وقت کہ میں اپنے منہ پہ تماچے اور گالیاں کھاؤں. تو اس وقت میں نے بھی ایک تھوڑی سی ایک نوک ان کی طرف کر دی. مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ 10-15 سال پرانی حکومت کی بات کر رہے ہیں. یہ 2.5 سال پہلے کی بات ہے بھائی. یہ 2.5 سال پہلے والے لوگ ہیں اور اس سے پہلے اور اس سے پہلے جب آپ لوگ آپس میں باریاں کرتے آ رہے تھے کہ اب اگلی باری میری اور اگلی باری تمہاری. وہ بھول جائیں ان لیڈرز کو اپنے کہ آپ پیپلز پارٹی کا جن کے اوپر لگا رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے کچھ کام کیا تھا. وہ بھی ان کے بھی بہت ایسی سٹوریز ہیں جو کہ تاریخ میں لکھی گئی ہیں. تاریخ کا ذرا سا مطالعہ کر لیجئے. مگر اصل بات یہ ہے کہ آج جو آپ لوگ سڑکوں پہ رو رہے ہیں اور بلک رہے ہیں وہ صرف اپنی جائیدادوں کی کمیاں ہونے کی. اب اتنے آپ لوگ اصل میں بزنس مین ہیں اور آپ لوگ اپنے بزنس کو جاتے ہوئے دیکھ کر بہت تکلیف ہو رہی ہے. یہ 2.5 سال جو گزرے ہیں یا 2.5 سال سے تھوڑا سے زیادہ یا کم اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں آپ نے تو 3 مہینے سے شور مچانا شروع کر دیا کیونکہ آپ لوگوں سے کہاں برداشت ہو سکتا تھا کہ ایک ایماندار لیڈر جو کہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھتا ہے اور کچھ ہی عرصے میں 35 کروڑ روپے لوگ ان کو دیتے ہیں. آپ کا لیڈر آج اگر ٹی وی پہ بیٹھتا ہے اور اگر وہ ملک کے لیے 2 روپے بھی مانگے گا تو کوئی ان کو نہیں دے گا کچھ پیسے. ذرا بیٹھ کے تو دیکھو، مانگ کے تو دیکھو کسی کاز کے لیے، کوئی آپ کو پیسے نہیں دے گا. تو ایک آدمی کی انٹیگریٹی، ایک آدمی کی جو عزت داری ہے وہ اسی میں ہے کہ جب وہ کسی کے آگے اگر پاکستان کے لیے یا کسی مانگنے پہ چیلنج آ گیا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو 35 کروڑ روپے ودن 2 hours جمع ہو جاتے ہیں. آپ لوگ کوشش کر دیکھیے اگر عوام آپ کو اس طرح سپورٹ کرتے ہیں. یہی ایک سپورٹ ہے عوام کی اور اسی سے نظر آتا ہے کہ وہ کتنا پاپولر لیڈر ہے. میں ماجدہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. مریم صاحبہ کے آج کے جو ریمارکس سے بھی فخر کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ملک پہ اس وقت منگتوں کی حکومت ہے. اللہ رحم کرے، اسی کو عذاب کرے. اچھا ماجدہ صاحبہ کی طرف جا رہا ہوں. ماجدہ صاحب آج مریم صاحبہ نے کہا کہ 8 دسمبر کو جو PDM کا سربراہی اجلاس ہے اس میں بڑے فیصلے ہوں، اس میں آر ہوگا یا پار ہوگا. بڑے سخت ریمارکس ہیں اور خان صاحب کو انہوں نے تابعدار خان کا نام بھی دیا آج. تو کیا لاہور کا جو جلسہ ہے وہ کیا مشکل ہوگا موجودہ حکومت کو سنبھالنا؟ پلان ہے کیا؟ ذرا بتا دیجیے، آخری 2 منٹ ہیں. پلان یہی ہے جی کہ عوام جو ہے وہ نکلنے کو بےتاب ہے اور وہ جو انہوں نے جلسہ کیا تھا مینار پاکستان سے اس سے بہت بڑا جلسہ ہوگا اور ڈر اور خوف سے یہ مرے جا رہے ہیں. اور اس وجہ سے جو ہے یہ ان کی جو انفارمیشن منسٹر پنجاب ہیں وہ تڑیاں بھی لگا رہی ہیں، تھریٹ بھی کر رہی ہیں، لوگوں کی گرفتاریوں کی بھی باتیں کر رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ 30 روپے کی روٹی جب ہوئے گی تو عوام تو باہر آئے گی اور سڑکوں پہ آ کے احتجاج تو کرے گی. ہم احتجاج کریں گے اپنی عوام کے لیے، یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے اور ہم کرتے رہیں گے جب تک یہ نااہل حکومت جو ہے سٹیپ ڈاؤن نہیں کرتی. سو یہ بھول جائیں کہ عمران خان صاحب جو ہے اب حکومت کرنے کے لائق رہے ہیں. جتنی نالائق پالیسیز تھیں، ابھی انہوں نے کہا ہم نے اتنے کروڑ کمائے ہیں، مجھے یہ بتائیں وہ کن کی جیبوں میں گئے ہیں؟ وہ جہانگیر ترین نہیں، مجھے 1 منٹ لیٹ می، وہ جہانگیر ترین صاحب کی جیب میں گئے ہیں. وہ مجھے کل رات کو یہ کہتے ہیں کووڈ-19 کا بڑا ان کو خیال ہے. پشاور کے ٹیچنگ ہاسپٹل میں آکسیجن ہی نہیں اویلیبل تھی. 600% میڈیسن جو ہے وہ مہنگی ہوگی. ملتان میں
ایک دوائی کہیں 200 روپے کی مل رہی ہے, کہیں 800 کی مل رہی ہے, تو یہ کووڈ 19 کا خیال کر رہے ہیں. اگر یہ کووڈ 19 کا خیال کر رہے ہوتے تو یہ امپلیمنٹیشن کو انشور کر رہے ہوتے. جس طرح ڈینگی کے لیے شہباز شریف صاحب دن رات لگے رہے, یہ تو کنٹینر لگا رہے ہیں. عامر بھائی لاسٹ 30 سیکنڈ, عامر بھائی لاسٹ 30 سیکنڈ. یہ تو لوگوں پہ, یہ ایک منٹ سر, یہ لوگوں پہ ریڈ کرا رہے ہیں. یہ جب لوگوں پہ ریڈ کرا رہے ہیں نا, یہ اس لیے کرا رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھ جائے اور ہم اپنی ظالمانہ کاروائیاں کرتے رہیں. عامر بھائی, عامر صاحب کو دے دو, عامر صاحب کو دے دو, آخری عامر صاحب.